اور اب 13ویں تراویح کی دوسری سورت سورہ انبیاء، جو کہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن پاک کی 21ویں سورت ہے، 112 آیتوں پر مشتمل 70ویں سپارے میں موجود ہے۔ اللہ فرما رہا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے، پھر بھی یہ بے خبری میں پڑے ہوئے ہیں اور حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نصیحت آتی ہے اسے یہ کھیل کود میں سنتے ہیں، ان کے دل بالکل غافل ہیں۔ اور ان ظالموں نے چپکے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق یہ سرگوشیاں کی ہیں کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی انسان ہے۔ ان سے کہو کہ کیا ہم نے اس سے پہلے پیغمبر انسان کی شکل میں نہیں بھیجا، اور کیا ہم نے پیغمبر کو مرد بنا کر نہیں بھیجا؟ تو اس سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ ہم نے ان کے جسم ایسے نہیں بنائے کہ وہ کھاتے پیتے نہیں تھے اور وہ ان کو موت نہیں آتی تھی۔ انسان کے متعلق فرمایا کہ جلد بازی کرنے والا ہے، نشانیاں بھی اگر ہم اس کو دکھا دیں تو یہ اپنی بات سے پر قائم رہے گا اور اس سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ تو لہٰذا وہ وقت ہوگا جب یہ لوگ اپنے چہروں سے آگ اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو ہٹا رہے ہوں گے جو کہ ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ ترازو کو قائم کر دیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواروں پہ مورتیاں دیکھی تو انہوں نے اپنے باپ سے کہا کہ یہ بت پرستی کیا ہے؟ ان کے باپ نے کہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو اسی ڈگر پر پایا، تو کیا تو مجھے ہمارے باپ دادا کے طریقے سے ہٹا دے گا؟ ابراہیم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں ان کے خلاف چال چلوں گا، لہٰذا موقع کی تلاش میں تھے، اور ایک دن موقع ملا جب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پہ رکھے ہوئے سارے بت توڑ دیے اور ایک بڑے بت کو وہاں پہ چھوڑ دیا۔ جب لوگ اکٹھا ہوئے تو لوگوں نے کہا یہ کس نے کیا؟ تو ان کو خبر ملی کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ آخر یہ تم نے کیا کیا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جو بت بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھو کہ کس نے ان کو مارا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بول نہیں سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا تو پھر تم ایسی کی بندگی اور عبادت کرتے ہو جو کہ نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے اور ایک بہت بڑی آگ سلگائی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ آگ اپنے عروج کو پہنچی اور جب ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کی باری آئی تو اللہ نے اس آگ کو حکم دیا کہ ٹھنڈی ہو جا، اور وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور اس طریقے سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچا لیا۔ لوط، نوح، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے داؤد علیہ السلام کو تابع کیا تھا پہاڑوں کو اور پرندوں کو، جو ان کی پرسوز آواز سن کر ان کے ساتھ اللہ کی تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا، جس سے وہ لوہے کو جس طریقے سے چاہتے تھے موڑتے تھے، گھماتے تھے، اور اپنے پسند اور اپنی ضرورت کے ہتھیار اور سامان تیار کیا کرتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو تیز ہواؤں اور شیطانوں کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور وہ ان کے حکم کے مطابق کام کیا کرتا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ان کو یونس علیہ السلام کا واقعہ سنا دو کہ یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر اللہ کی بغیر اجازت سے وہاں سے نکلے، اور پھر انہوں نے اس ایک کشتی میں سفر کیا۔ پھر بوجو کشتی والوں نے قرع ڈالا اور یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا۔ یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینکتے ہی ایک مچھلی تھی جس نے کہ ان کو نگل دیا، اور اس طریقے سے یونس علیہ السلام اندھیروں میں چلے گئے۔ جب یونس علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ اللہ سے دعا کرنے لگے اور کہا، اللہ کو پکار اٹھے اور کہا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں تھا۔ اور اس طریقے سے اللہ نے پھر ان کو نجات دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ توبہ نہیں کرتے تو وہ تا قیامت اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ اور پھر ایک واقعہ دوزخیوں اور جہنمیوں کے درمیان گفتگو کا، اور اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ لہٰذا یہ جتنے بھی واقعات آپ نے سنے ہیں، ان تمام واقعات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے بلند مرتبہ عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بچا لیتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ سے بچایا، اور جس کو چاہتا ہے پکڑ لیتا ہے، جیسے سامری کو اللہ نے پکڑا۔ اسی طریقے سے اللہ نے یہ بھی بتایا کہ وہ جس کو چاہتا ہے عزت و وقار دیتا ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے عزت و وقار اور مقام دیا۔ اور پھر اللہ ان واقعات سے یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو میں جسے چاہتا ہوں جب چاہتا ہوں اس کی کرتوتوں کی وجہ سے اسے دکھ میں ڈالتا ہوں، اور پھر جب چاہتا ہوں اسے اس سے نجات عطا کرتا ہوں، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ناراض ہو کر نکلے اور پھر اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کا اللہ نے واقعہ بتایا۔ تو یہ سارے وہ واقعات
جو ہیں یہ سبق آموز ہیں، یہ ہمیں اس لیے قرآن نے بار بار بیان کیے تاکہ ہم اس سے سبق سیکھ سکیں اور اللہ کی وحدانیت کو پہچان سکیں اور اللہ کی کبریائی کو بیان کر سکیں، اور ان واقعات کو دیکھ کر اور ان کو سمجھ کر اللہ کی جنت کے طلبگار ہوں اور ان کے دوزخ سے نجات حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں اور آخرت کے دن کو پہچان جائیں، ورنہ وہی ہونے والا ہے جو اللہ نے سابقہ قوموں کے ساتھ کیا۔ اللہ میرا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو اور ہمیں قرآن کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کے متعلق اللہ نے شروع میں فرمایا ہے کہ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور قرآن پر ایمان نہیں رکھیں گے اور قرآن کو جھٹلائیں گے، وہ ساری زندگی عذاب میں اور مختلف سزائیں اور اللہ کی طرف سے بھیجی گئی وباؤں میں مبتلا رہیں گے، اور ان کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اور نہ ان کو کوئی بچانے والا ہوگا سوائے اللہ کے۔ اللہ میرا اور آپ کا سب کا حامی و مددگار ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔